جاؤں. شاعری اپنی جگہ پر اہمیت رکھتی ہے. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جو ہماری شان میں ایک شاعری کرے ہر بیت کے عوض میں ایک بیت جنت میں ملے گا، اور ان کی اپنی فضیلتیں ہیں. لیکن جب شاعری کو آج کے زمانے کے دین کی ضروریات یا دین کی وہ چیزیں جو دین کو بچائے ہوئے ہیں ان کے خلاف استعمال کیا جائے، مثلا اب میں وہ مثال نہیں دیتا، ایک دوسری مثال دے. مسجد میں جانا کیا فائدہ، اب کسی نے شعر کہا نہیں، میں اپنا ہی پڑھا رہا ہوں. مسجد میں جانا کیا فائدہ، ضربت تو علی کو لگی تھی وہاں، اس مسجد کو قتل گاہ کہنا ہمارا فرض بنتا ہے. اب آپ دیکھیں کیا کہا میں نے، مسجد میں کیا جانا، وہاں تو ضربت لگی تھی، یہ تو قتل گاہ علی کی. سنا تھا نا کہیں نہ کہیں تو سنا، نہیں سنا میں نے سنا ہے، ممبر پہ کھڑے ریکارڈنگ کرا رہا. اب عوام دیکھیں، میں عوام کی انسلٹ کرنا غلط سمجھتا ہوں. عوام جو ہے وہ محبت میں کے اظہار میں واہ واہ کر جاتی ہے، مشکل نہیں. میں سوال کرتا ہوں ان لوگوں سے کہ جنہوں نے آج مکتب تشیع کو دشمنان اسلام کے سامنے اتنا مضبوطی سے لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ انسان سوچنے پر مجبور ہو گیا ہے کہ ایک خامنائی، ایک خمینی، ایک سستانی، ایک ساجد نقوی، ایک حسن نصر اللہ اور دوسرے علماء جنہوں نے خدمت کی نام اگر میری زبان سے نہیں آیا، یہ سادے سادے کپڑے پہنے ہوئے سادے سادے گھروں میں رہنے والے، انہوں نے مکتب کو کہاں تک پہنچا دیا. اب اس مکتب کو کیسے نقصان پہنچائیں؟ چلو بھائی، امام کا نام جس نے استعمال کیا ان کے لیے ان سب کو گالی دو. او میرے بھائی بات سنیے، یہ جو آپ کہتے ہیں امام جماعت سے کہیے کہ نماز آہستہ پڑھائیں، تو یہ امام جماعت کہاں سے آ گیا؟ ہاں پھر آپ اس کو کہیں جماعت پڑھانے والا امام جی کہتے ہیں نا. آپ دیکھیں 12 امام کائنات کے مشخص ہیں، اس میں نہ کوئی اضافہ ہے نہ کوئی کمی ہے. اور اگر امام خمینی کو کسی وجہ سے امام خمینی کہہ دیا، یا عرب میں امام کہا جاتا ہے، بڑے لیڈروں کو سید بھی کہا جاتا ہے، تو اس سے امام معصوم مراد نہیں ہیں. امام آئیں گے تو پھر دیکھیں گے ان کا کیا اثر ہوتا ہے. ظاہر امام آئیں گے تو جنہوں نے غلطی کی ہیں ان کی تنبیہ ہوگی ان کی. لیکن آج کے دور میں جس نے مکتب کو مضبوط کیا ہے اسی کو برا کہو، اسی کے لیے ذہن کو تم خراب کرو، یہ زیب نہیں دیتا ہے. جو برائی ہے وہ تو تم دیکھتے نہیں، اس کے خلاف مرد کے بچے ہو تو آواز اٹھاؤ. میں کسی ایک شخص کو مخاطب نہیں کر رہا. امام بارگاہوں میں جا کر دلہن عالم کے پاس، دولہا عالم کے پاس بے پردہ ہو کے اسٹائلوں سے، سمجھ گئے میری بات، تصویریں کھنچواتے ہیں، پھر تصویریں بے غیرتوں کی طرح فیس بک پہ ڈالتے ہیں. اس میں آپ کو کوئی شعر بنانے کا خیال نہیں آتا، اس میں آپ کی توجہ نہیں ہوتی ہے. یہ دین کا مذاق ہے، مسخرہ ہے. یہ حرام کام کو ترویج دینا ہے. میرے لیے علم مبارک مقدس ہے، تیرے لیے ہو کہ نہ ہو. یہ علم مبارک حضرت عباس علیہ السلام کی یاد دلاتا ہے. میں تو اسے کپڑے کا ٹکڑا اور لکڑی نہیں کہتا ہوں، میں تو اس کو چومتا ہوں. اور میرے اس علم مبارک جس کا میں تقدس کا قائل ہوں، احترام کا قائل ہوں، اس کے پاس میری نظر میں تو برہنہ لڑکی ہے جو دلہن بن کے آئی ہوئی ہے اور اپنے تصویر اتارتی ہے. بولو نا اس کے خلاف، تم اس کے خلاف نہیں بولنا ہے. مکس گیدرنگ میں خود چلے جاتے ہو شادیوں میں اور مزے سے وہاں پر کھاتے ہو پیتے ہو، شرم نہیں آتی، گناہ کبیرہ کر رہے ہو، حرام دیکھ رہے ہو اور اس کے باوجود تم چپ رہتے ہو. تم کو کسی نے ٹاسک تو نہیں دیا ہے کہ جو آج دین کی حفاظت کے لیے اپنی جان کی بازی لگاتے ہیں ان پر تم ٹونٹ کرو، اور یہ دین کا مذاق اندر سے اڑ رہا ہے اس پر کچھ نہ کہو. میں سمجھتا ہوں بہت بڑی سازش ہے اور ہمیں اپنے شادیوں کا خیال رکھنا ہوگا. رجب شعبان رمضان مبارک مہینے شادیاں ہوتی ہیں، آپ نصیحت کیجئے، ٹونٹ مت کیجئے، سنبھالیے، سمجھائیے. اس لیے کہ آج مکتب پر اندر سے حملے بڑھ گئے ہیں اور کوششیں کر رہے ہیں کہ لوگوں کو اتنا، خدا شاہد ہے میں کسی جمعے میں پاکستان کے اندر جو چیزیں کی جا رہی ہیں وہ آپ کو سمجھاؤں، آپ حیران ہو جائیں گے. کراچی میں بیٹھ کے آپ کے مزے ہیں، لوگوں کے پاس دین کی بنیادیں میں نہیں پہنچی ہوئی ہیں. ہمیں اس بارے میں سوچنا ہوگا. درود پڑھ دیں محمد والے.
کراچی میں کرائم ریٹس بہت بڑھ گئے ہیں اور میڈیا صرف اس کے ویڈیوز دکھا کر اپنے ریٹنگ بڑھاتا ہے. اب میں اس معاملے میں شبیر میثمی اس معاملے میں حکومت سندھ اور سندھ کی پولیس کو پورا کا پورا ذمہ دار سمجھتا ہوں, پورا کا پورا ذمہ دار سمجھتا ہوں. دیکھیں سلیبس کے معاملے میں جب انہوں نے سٹینڈ لیا ہوا ہے کہ ہمیں وہ سلیبس نہیں چلانا ہے, ہم نے ان کی تعریف کی, لیکن یہاں پر لوگوں کا مال اتنی آسانی سے, یعنی عجیب بات ہے کہ وہ کراس وے, وہ جو انگلش بسکٹ کا کراس وے بنائے ہوئے انہوں نے, پتہ نہیں وہ کورنگی کراس وے کہتے ہیں, وہاں سے 6-8 لڑکے کھڑے ہو کے 100 گاڑیوں کو لوٹتے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ایسا تو نہیں تم کو بھتہ ملتا ہے تو تم کہتے ہو چلو کام کر لو پھر ہمیں دے دینا. چیزیں تو ہمیں بھی پتہ ہیں, یہاں سے بول نہیں سکتے. جیسے کہ وہ چیزیں ممبر سے بیان کرنے سے ممبر کی شان میں کمی آتی ہے. حکومت سندھ اور پولیس اگر اس مسئلے کو حل نہ کرے تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ ذمہ دار جائیں اپنے اپنے تھانوں میں اور تھانوں میں جا کے اپنا احتجاج ریکارڈ کریں. خاموش کیوں بیٹھتے ہو؟ ظلم کے خلاف, میرے مولا آقا حسین نے فرمایا, ظلم کے خلاف جتنی دیر سے کھڑے ہوگے اتنی بڑی قربانی دینی ہوگی. اور عوام اب قابو سے باہر ہو رہی ہے. یہ اپوزیشن اور یہ ڈرامے کر کے لوگوں کو ذرا بہلایا جا رہا ہے تاکہ مہنگائی کے خلاف آواز نہ اٹھائیں. مہنگائی ہے, جب وہ ڈستی ہے تو ہر ایک کو تکلیف ہوتی ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ اب بہت زیادہ واقعات ہونے والے ہیں. ابھی تو صرف گاڑیوں میں لیتے ہیں, پھر گھروں میں گھسیں گے, اور جب تک سندھ پولیس کو باقاعدہ طور پر سنبھالا نہیں جائے گا, چیف جسٹس نے کیا کہا ہوا ہے وہ دیکھ لیجئے, باقی تحقیقات نے کیا کہا ہوا ہے وہ دیکھ لیجئے, اور مجھے نہیں معلوم رینجرز یہاں رہ کر کیا کام کر رہے ہیں, لیکن مسئلہ بہت زیادہ خطرناک ہے اور حکومت سندھ کو اس کا جواب دینا چاہیے.